کو ان لوگوں کی صحبت سے جو کہ تکلیف دہ حالات پیدا کر لیے ہیں۔ ہمارے حالات جو ہیں وہ بیاہ شادی کے ہوں یا آپس میں میل جول کے ہوں یا کاروباری حالات ہوں اور لین دین کے ہوں، وہ سارے کے سارے ہم نے اپنے دوسروں کی صحبت میں رہ کے بگاڑ رکھے ہیں، اسی لیے ہم پریشانیوں کا شکار ہیں۔ آپ شادی ہی کو لے لیجئے، شادی کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ شادیوں کو آسان کرو، اور آسان کرنے کے جو طریقے ہیں وہ سب دنیا کو معلوم ہے۔ اس میں لین دین اور کیا کہتے ہیں کہ بیجا رسوم کا دخل نہ ہونا ہمارے لیے آسانیاں ہیں، اور اس میں ہم آج کل لین دین دوسری قوموں سے سیکھ کر بالکل بھیک مانگنے والوں سے بھی زیادہ ذلیل و خوار حرکتوں پہ اتر آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم اس ہستی کے در پر ہیں، تقریباً ہندوستان ہی نہیں بلکہ بر اعظم کی وہ تمام ہستیاں جن سے ملنے کا شرف حاصل کرنے کا ایک لمحہ وہ خوشی کے لمحات میں شامل ہوتا ہے، ان کی وہ جنت ہوتی ہے کہ حضرت کا در مل جائے۔ شاہ ثقلین میاں حضور الحمدللہ ممبئی میں تقریباً 15 سالوں سے اجتماعی شادیوں کا نظام قائم کیے ہوئے، صرف ممبئی ہی نہیں بلکہ اتر پردیش اور ساؤتھ کے دیگر علاقوں میں، دوسرے ممالک میں بھی اجتماعی شادیوں کا رامپور، مراد آباد، تمام جگہوں پر الحمدللہ ہم اس ہستی کے در پہ ہیں جو پریکٹیکلی سماج میں جو شادی بیاہ کی فضول اخراجات کی وجہ سے جو بے حیائی پھیلی ہوئی ہے ان کو حضرت نے مطلب پریکٹیکل روکنے کا کام کیا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ حضور میاں چند کلمات سے اس قوم کو آگاہ کریں کہ مطلب اس برے دور میں جو بے حیائی پھیلی ہوئی ہے وہ کس طریقے سے رکے۔ حضرت شاہ ثقلین میاں حضور میاں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے زندگی گزارنے کے تمام طریقے اتنی وضاحت سے شائع کیے ہیں اور لوگوں کو بتایا ہے، اور ہر معاملے کو اتنا آسان بنا کر اللہ کی مخلوق کے سامنے پیش کیا ہے کہ اس سے زیادہ تصور میں نہیں آ سکتا۔ بے شمار مسلمان جو اس طریقۂ کار پر کاربند ہیں وہ ہمیشہ اپنے چین و راحت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور جن لوگوں نے موجودہ حالات کے اثرات اپنے اوپر طاری کر رکھے ہیں اور ہمارے اپنے زندگی کے سماجی حالات ہیں یا معاشرے کے حالات ہیں، ان کو ان لوگوں کی صحبت سے جو کہ تکلیف دہ حالات پیدا کر لیے ہیں۔ ہمارے حالات جو ہیں وہ بیاہ شادی کے ہوں یا آپس میں میل جول کے ہوں یا کاروباری حالات ہوں اور لین دین کے ہوں، وہ سارے کے سارے ہم نے اپنے دوسروں کی صحبت میں رہ کے بگاڑ رکھے ہیں، اسی لیے ہم پریشانیوں کا شکار ہیں۔ آپ شادی ہی کو لے لیجئے، شادی کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ شادیوں کو آسان کرو، اور آسان کرنے کے جو طریقے ہیں وہ سب دنیا کو معلوم ہے۔ اس میں لین دین اور کیا کہتے ہیں کہ بیجا رسوم کا دخل نہ ہونا ہمارے لیے آسانیاں ہیں، اور اس میں ہم آج کل لین دین دوسری قوموں سے سیکھ کر بالکل بھیک مانگنے والوں سے بھی زیادہ ذلیل و خوار حرکتوں پہ اتر آئے ہیں۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ چاہیں گے اس معاملے کو اپنے صحیح کرنا تو ہمیں ضرور تھوڑی کوشش کرنا پڑے گی، اور اسلام کی طرف دھیان خیال کر کے اپنے مذہب کی پیروی میں ان سب باتوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور کوشش کرنا پڑے گی کہ ہم ایسے حالات پیدا کر لیں کہ ہمارے علاوہ دیگر اشخاص
اور ہماری سب قومیں جو اسلام میں داخل ہیں وہ سب اس پر آ جائیں کہ ہمارے سب کاموں میں آسانی ہو جائیں. خاص طور سے شادیوں میں آج کل بڑی دقتیں ہیں. اس کے جو نتائج سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہماری قوم کی بچیاں وہ ماحول کی وجہ سے بھی ہے اور کچھ غربت اور لین دین کی وجہ سے پریشانیوں کے سبب سے وہ ادھر ادھر بھاگ رہی ہیں، جس سے ہماری ذلت و خواری بھی ہے اور مذہبی نقصان تو سب دنیا کو معلوم ہے کہ کیا ہے. سب اللہ کی محبت، اللہ کا کہنا ماننے کے بجائے اور اپنا مقام عاقبت میں خراب کر رہی ہیں. اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معافی کے ساتھ میں یہ سب فرما دے اور اپنے احسان سے ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سلسلے میں کوششیں کریں. اور سب لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اپنے یہاں پر ان سب باتوں کا ضرور خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ بچیوں کی شادیاں اپنے جلد از جلد کرنے کی بھی کوشش کریں اور اس کے علاوہ لین دین کے معاملے کو کوشش کر کے معاشرے سے ایک دم ختم کریں. اللہ پاک ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر بزرگان دین کی پیروی میں اپنی زندگی گزارنے کا حوصلہ رکھیں. اور اللہ کے احسان سے اکیڈمی ہماری بہت زبردست کام کر رہی ہے اس سلسلے میں اور ہم نے بہت جگہوں پر اصلاح معاشرہ کر کے گنتی کے حساب سے سینکڑوں گاؤں کی جن کے فہرست ہمارے پاس ہے، بے شمار رسوم جو کہ جاہلانہ اور غیر مذہبی تھی ان کو ختم بھی کرا دیا ہے اللہ کے احسان سے. بہرحال ہم سب کی یہی خواہش ہے اور ہمارا یہی سب سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگوں کو اس معاملے میں سارے مسلمانوں کو توجہ دینا چاہیے اور اللہ پاک ہم کو توفیق دے اور ہمارے ارادوں کو اچھے سے پورا فرمائے اور ہم کو ان سب حالات سے نبٹنے کی اور مسلمان بچیوں کو حفاظت فرمانے کی توفیق عطا فرمائے. فقط والسلام. وہ صوفی جو ہے خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا، حمیت میں فرد. ہم حضور کا بہت بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے اپنا قیمتی الفاظ سے ہمیں نوازا اور انشاءاللہ پوری قوم اس پر عمل کرے گی. السلام علیکم.